یہ جناب قبرستان ہے ہیمبرگ کا، اور یہاں پہ مختلف لوگوں کی میں نے دیکھے قبریں دیکھی ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ انہوں نے ایریا دیا ہوا۔ اگر آپ ہمارے پاکستان کے حالات دیکھیں تو ہمیں یہی پریشانی رہتی کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو یہاں نہیں دفنانا چاہیے، اس کو وہاں لے جائیں، یہاں لے جائیں۔ مگر ان ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ جناب انسانیت کی قدر ہے، اور سب مسلمان ہیں۔ ناظرین، آج جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں قبرستان میں آنے کا موقع ملا، جرمنی میں مجھے کئی دفعہ کئی شہروں میں اس طرح کوئی بھی وفات ہوئی تو وہاں جانے کا موقع ملا۔ جو چیزیں آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج یورپین ممالک نے اگر دوسری چیزوں میں ترقی کی ہے تو یہاں پہ انسانیت کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی یہاں قبرستان میں اس وقت دفن ہو چکے ہیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ کبھی یہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے اس قبرستان میں نہیں آنا، ہماری موت نہیں ہونی، مگر اب جیسے ہی اس قبرستان پر نظر پڑی تو دور دور تک قبریں ہی قبریں مجھے نظر آئیں۔ اور یہاں پہ مذہبی طور پہ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مذہب کا احترام کیا جاتا ہے، ہر مذہب کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی وفات پا جاتا ہے تو ان کو جناب ان کے مذہب کے مطابق باقاعدہ طور پر یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی پیارا جو فوت ہو گیا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ قبرستان میں لے کے آئیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک جنازہ، اور یہاں بھی جنازہ پڑھنے کا باقاعدہ طور پر انتظام تھا، اور لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر اپنا کوئی بھی پیارا ہے تو اسے یہاں بھی لا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں دیکھنے والی ہیں کہ میں نے کافی قبریں دیکھی، نظر پڑی کوئی بڑی ہے یا چھوٹی ہے، مگر نیچے جو حالات ہیں مٹی کے اندر وہ ایک جیسے ہی ہے۔ ہماری یہ دنیا داری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ہم قبر کا کتبہ بڑا لگا دیں، یا کوئی امیر آدمی ہے تو اس کا جناب ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کا کہ جناب زبردست طریقے کے ساتھ تدفین کی جائے۔ ابھی یہ ایک تدفین بھی آپ دیکھ رہے ہیں جرمنی میں، کس طرح جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو قبر میں کس طرح اتارا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یورپ میں خاص کر، اب تو پاکستان میں بھی باقاعدہ یہ باکس کے ذریعے ہی تدفین ہوتی ہے۔ ہمارے تو وہاں بغیر باکس کے بھی بہت زیادہ لوگ جو میں نے دیکھے ہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، اور بڑا ہی آسان طریقہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے جرمنوں نے، آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، اور زیادہ مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک مشینری کے ذریعے جو جرمن لوگ ہیں جن کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ آپ دیکھیں گے کس طرح یہ مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں اور مکمل کرتے اس قبر کو۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم تھی کہ قبروں کا میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، پانی کا انتظام ہے، پودے لوگ لگاتے ہیں اپنے پیارے جو ہیں ان کی قبروں پہ آ کے۔ یہ دیکھیے اب مشینری آ گئی ہے، اور یہ کس طرح اس قبر کی جو باقی مٹی وغیرہ ہے وہ ڈالے گی۔ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت مٹی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد مکمل طور پر یہ جناب مشینری سے کام لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، حالانکہ یہ یورپ کے جو ممالک ہیں کوئی ایسی قبروں پہ شرک والی چیز نظر مجھے نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے جو
ہمارے ایشیا میں آپ نے قبرستانوں میں دیکھا کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح وہاں پہ غریب کی قبر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کوئی مٹی ڈالنے والا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں میں نے جو قبریں دیکھی تقریباً سب پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، اور یہ میں نے جب پوچھا یہاں تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ گورنمنٹ کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن جو قبر وغیرہ پکی کروانی وہ آپ نے خود کروانی ہے۔ مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے یہ ٹھیکے ہوتے ہیں، تو وہ خود ہی یہ قبر پکی کروا کے دیتے ہیں، اس کی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ ابھی دیکھیے کہ یہاں پہ جدید سسٹم ہے اور اس سے مکمل طور پر کام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ کافی پیسے دینے پڑتے ہیں یہاں پہ۔ پاکستان میں تو میرا حال کافی سستا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اب تو قبروں کے پیسے، تو یہاں پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ سال کے لیے پیمنٹ کی جاتی ہے، اگر بعد میں کوئی اچھے بچے ہوں گے تو وہ پھر 20-25 سال کے لیے آپ کی پیمنٹ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد علی کا اللہ مالک ہے۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہ مشینری کے ذریعے باقاعدہ طور پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور صرف 2 بندے یہاں میں نے دیکھے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور ان کو جناب یہ دیکھیں، یہ جو وہ ایک اندر باکس جو تھا اس کو تھوڑا سا اوپر کو کیا اس نے، اور مٹی مکمل کرنے کے بعد اس کو باہر نکال لیں۔ تو جناب اچھے اچھے کام کیجئے، بندہ جب قبرستان آتا ہے تو بڑا خوف آتا ہے کہ یار دیکھو، اور ہر بندے کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اسی نے مرنا ہے، میں نے تو ساری زندگی قیامت تک زندہ ہی رہنا ہے۔ جب میں نے وہاں پہ نظر دوڑائی تو لوگوں سے بات چیت ہوئی جو آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا یہ ساری جو قبریں یا نئی بنی ہوئی ہیں، اتنے سال پہلے یہ نہیں تھی قبریں، اور کسی نے کہا جناب بڑی تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں جگہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی، مختلف تاثرات تھے لوگوں کے۔ آخر پہ آپ کو 2 ایسے دوست بھی ہیں جو لمبے عرصے سے جرمنی میں رہ رہے ہیں، ان سے بھی بات چیت کروائیں گے، اور بڑی معلوماتی بات چیت ہوگی، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ قبروں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ قبرستان میں کبھی کوئی نشئی آ کے نہیں بیٹھتے، یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیکھنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے تو ہوتا ہے نا کہ جناب جو بھی بندہ کبھی کسی قبرستان سے جرم کر کے وہاں چھپا ہوا ہے، کبھی کوئی قبر سے لاش نکال رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو یہ بعد میں جناب اپنے جو بھی کوئی آپ کا پیارا وفات پا جاتا ہے، اس کی وفات کے بعد تدفین ہوتی ہے، ابھی آپ کی بات چیت بھی کرواتے ہیں۔ بڑی سادگی کا ماحول ہے، کوئی ایسی چیز یہاں مجھے دیکھنے میں نہیں آئی، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں مسلمان ہے بس، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ اپنے جو بھی پیارے ہیں ان کی قبروں پہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مختلف ہمارے دوست ہیں بڑے بڑے اچھے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ تو جناب کسی کا کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ یہ دیکھیں ابھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اب جو مٹی بچ گئی اس کے لیے بھی ایک ٹرالی لے کے آئے ہوئے تھے، اور اس میں جناب واپس مٹی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کور مکمل ہوگی، کسی نے بعد میں ہاتھ پہ نہیں لگایا، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ وہ مجھے غلطی لگی تھی، شروع میں ہم خود مختلف قبروں پہ دعا کر رہے تھے، یہاں ابھی جن کی تدفین ہوئی ان کے لیے سارے آ کے یہاں پہ دعا کریں گے۔ آج جناب میرا مقصد یہ تھا آپ کو دکھانے کا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ
یورپ میں اگر ترقی ہوئی ہے تو ہر چیز میں ہوئی ہے، زندہ لوگوں کے لیے بھی ترقی ہوئی ہے۔ ہمارے تو روز یہی پرابلم ہوتی ہے، یہ غریب ہے اس کو ادھر لے جاؤ، یہ فلاں فرقے کا اس کو ادھر لے جاؤ، اس کی قبر کھیڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو، مگر یہاں پہ اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کا وطن نہیں ہے، مگر مسلمانوں کا احترام یہاں کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، آخر پہ قبر جب مکمل ہو جاتی ہے تو ان کے جو وارث ہوتے ہیں قریبی، انہیں جناب یہ کتبہ وغیرہ جو بھی یہ عارضی ہے، اس کے بعد جس طرح دوسری قبروں پہ آپ نے دیکھے مکے کتبے وہ لگے ہوں گے، اب یہ دعا کروائیں گے تو آپ کی پھر بات چیت کرواتے ہیں۔ دو بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ بھی ہوں گی، یہ اب مشترکہ دعا جس کی وفات ہوئی اس کے لیے، اور پھر افسوس کیا جاتا ہے، دیکھیں سادگی کے ساتھ۔ تو یہاں قبرستان میں دیکھ لیں مسلمان سب اکٹھے ہیں۔ یہ سنیں جی، آج ہم یہاں پہ ہیمبرگ میں ایک قبرستان میں موجود ہیں، اور ہمارے صاحب جناب بہت ہی پیاری شخصیت یہاں پہ ممتاز بٹ صاحب ہیں۔ ان سے میں نے کہا پوچھتے ہیں، کب سے ہیں بٹ صاحب جرمنی میں آپ؟ مجھے یہاں تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا 1975 میں آیا تھا ادھر۔ اچھا، یہ بتائیے بٹ صاحب کہ یہ قبرستان آج میں نے دیکھا بڑا زبردست طریقے کے ساتھ یہاں پہ ایک تدفین دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کتنے عرصے سے قبرستان میں آ رہے ہیں کسی نہ کسی عزیز رشتہ دار دوست یا کسی کی میت کے ساتھ؟ یہاں برگ میں 2 قبرستان ہیں ہمارے جی مسلمانوں کے، جی جہاں ہر جو بھی مسلمان ہے نا، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی، جو بھی مسلمان ہے اکٹھی تدفین ہوتی ہے، اور آج تک کبھی بھی کسی قسم کا کبھی بھی کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، نہ کسی نے کبھی کوئی، بہت ہی اچھے طریقے سے انسانیت کے ناطے آرام سے بڑے پیار سے تدفین ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے یہاں دیکھا کہ جو بھی قبریں بنی ہوئی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی پاکستانی ہے، تو اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا؟ بالکل نہیں، یہاں انسانیت کے ناطے ہر قسم، ہر نسل کے، ہر ملک کے جو بھی مسلمان ہیں ایک ہی جگہ تدفین ہوتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، سب مسلمان اکٹھی تدفین کرتے ہیں۔ وہ کبھی آج تک کبھی کسی قسم کا کوئی شور شرابہ یا کبھی کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گورنمنٹ نے یہ جگہ دی ہوتی ہے کہ قبرستان میں ایک طرف میں نے دیکھا یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر مسلمان خود ان کو کہتے ہیں یا خود بخود گورنمنٹ اس چیز کا خیال رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ خود دیتی ہے، اور وہ جو دوسرا ہمارا قبرستان ہے جہاں دوسرا مسلمانوں کا، وہاں تو یہ جرمن پاکستانی جو بھی ہیں اکٹھے تدفین ہوتی ہے، علیحدہ نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی جگہ علیحدہ نہیں ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سر، تھینک یو بہت شکریہ۔ جی۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت چودھری ظہور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عرصہ دراز سے جرمنی میں رہ رہے ہیں۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہاں جو قبرستان ہے اس میں مسلمانوں کی جب تدفین ہوتی ہے، کسی فرقے کا کسی ایسا خیال رکھا جاتا ہے جو ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے دن اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ چلو صاحب، یہاں بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں فرقے کا، کیونکہ میں تو قبریں دیکھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایرانی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، سب لوگ ہیں۔ کیونکہ یہاں یہ کافی پرانا قبرستان ہے جرمنی کا، جی اور اس میں جو ہے یہ پہلے ایک حصہ تھا جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے ریزرو کروایا تھا۔ جی اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کس نے تدفین ہونی ہے، کس فرقے کی تدفین ہونی ہے، مگر یہ ہے کہ اب بھرتے بھرتے اب دیکھیں کافی جگہ جو ہے اللہ کے فضل سے یہ بھر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے جو یہاں جن کی تدفین ہوئی ہے، مگر یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو فوت ہو جاتا ہے ان کو قبروں کا احترام کرتا ہے، بلکہ یہاں کی جو شہر کی انتظامیہ ہے اس کا باقاعدہ خیال رکھتی ہے، اور اگر آپ قبرستان کو دیکھیں تو اس کی نگرانی شہر کی انتظامیہ خود کرتی ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون کس کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو یہاں جرمنی میں ایسا کوئی تصور بھی نہیں۔ اچھا، کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا کہ جناب یہاں پہ میری قبر ہونی چاہیے، یہاں پہ میری ہونی چاہیے، اس طرح کا کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر کوئی والد فوت ہوا ہے، ان کی والدہ بھی سمجھیں کہ وہ زیادہ عمر کی تھی، وہ لوگ ریزرو کروا لیتے ہیں جگہ، جی یہ ہوتا ہے، اس میں ریزرو جگہ ہو سکتی ہے،
और जो जर्मनी का कानून है उसके मुताबिक जो है 25 साल के लिए आपको जगह रिज़र्व करवानी पड़ती है। उसके बाद अगर दोबारा करनी हो तो दोबारा उसको रिन्यू किया जा सकता है। अगर नहीं करवाते तो फिर उसका है कि स्टड की अपनी मर्ज़ी है, उसकी जगह पे दूसरी तदफीन हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब जब तक वारिस जिंदा है। वारिस जिंदा है, मगर अक्सर जो लोग हैं वो कर लेते हैं। मगर यह है कि अमूमन होता है कि पूरे ख़ानदानों ने अपनी जगह रिज़र्व करवाई हुई होती है, ये एक होता है ऑप्शन। जी, अदरवाइज़ जहाँ पे जिसको जगह मिलती है उसकी तदफीन हो जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।